مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ وظیفہ ایک خزانہ ہے۔ یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی نعمتوں کی بارش ہوگی۔ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ نعمت صرف روزی نہیں ہے، کھانے پینے کا نام صرف نعمت نہیں ہے۔ بے شک یہ بھی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر وہ چیز جو روز مرہ انسان استعمال کر رہا ہے وہ نعمت میں شامل ہے۔ بیوی یہ بھی نعمت ہے، شوہر نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، کپڑے یہ بھی نعمت ہیں، گھر، یہ چھت، یہ گاڑی، یہ نعمت ہیں، صحت ایک نعمت ہے۔ آپ مسلمان ہیں، ایک نعمت ہے، آپ ایمان والے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ آپ کو نماز کی توفیق ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کو راحت مل رہی ہے، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ کو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، آپ کی پیاس بجھ رہی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ کو کھانا بھی مل رہا ہے، کھانے کے بعد آپ کی بھوک مٹ رہی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہیں۔ سانس ایک بہت بڑی نعمت ہے، زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا جتنی چیزیں ہیں یہ جو انسان روز مرہ استعمال کر رہا ہے یہ نعمت میں داخل ہے۔ یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی نعمتوں کی بارش ہو جائے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ دن میں کسی بھی وقت 313 مرتبہ 313 مرتبہ، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 300 کی جو عدد ہے یہ کثرت میں داخل ہے۔ اللہ جل شانہ یہی فرماتے ہیں کہ آپ کثرت کے ساتھ مجھے یاد کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ یہ جو کثرت ہے یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے کم از کم جو تعداد ہے وہ 300 ہے، اور 13 بڑھا دیا تاکہ کم نہ ہو، زیادہ ہو کم نہ ہو۔ وہ ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو آپ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور وہ تسبیح کیا ہے؟ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، روزانہ کسی بھی وقت 100 مرتبہ، روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، روزانہ 313 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اب 313 مرتبہ ضروری نہیں ایک ساتھ پڑھیں، صبح 100 مرتبہ پڑھیں، شام کو 100، رات کو 113 مرتبہ۔ یہ 313 کو پورا کرنا ہے تو ایک ساتھ پڑھیں گے تو بہتر ہے۔ 313 مرتبہ روزانہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اپنی زبان میں۔ دیکھو اصل تو عربی زبان ہے، الحمدللہ ہے، لیکن الحمدللہ کا معنی مفہوم ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو اپنی جو زبان ہے تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور اس میں دھیان بھی ہوگا۔ اور یہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان، ایک ایک نعمت کو یاد کر کے آپ پڑھیں۔ اب اولاد
کو یاد کر کے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے احسان ہے، آپ کو کھانا مل رہا ہے یا اللہ، ایک ایک نعمت کا تصور کر کے آپ پڑھیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے، یا اللہ یہ دیا یہ دیا یہ دیا، تصور کرتے جائیں یا پڑھتے جائیں، یقین کریں آپ دیکھیں گے اللہ پاک نعمت، تو کیا اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں نعمت کو بڑھا دوں گا بڑھا دوں گا بڑھا دوں گا، اس کے کوئی حد نہیں ہے۔ تو روزانہ کے کثرت کے ساتھ شکر کریں گے تو کتنی نعمتیں اللہ پاک دے دے گا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب اللہ خوش فرمائے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے گا انشاءاللہ۔ جب نعمتیں مل جائیں گی تو انسان خوش ہو جائے گا۔ تو آج سے یہ عمل شروع کریں، اللہ پاک کا شکر شروع کریں۔ شیطان کی ساری کوشش یہ ہے، یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھے، یہ تلاوت نہ کرے، اس کی کوشش یہی ہے کہ یہ ناشکر بن جائے، ہاں تاکہ جو نا یہ شکر کرنے والا نہ بن جائے۔ شیطان اس سے روکتا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے پھر اللہ پاک نعمتیں دے دے گا۔ تو اس پر ہم آج سے جو ہے اس پر شروع کریں، اور چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھتے رہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ ایک ایک چیز پر غور کریں، تصور کریں، تو اس کو معمول بنائیں، اپنی عادت بنائیں، اللہ کا شکر کی اپنی جو ہے معمول بنا دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسی نعمتیں آپ کو کہاں سے ملیں گی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔